الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم تمام پر جتنے احسانات فرمائے ہیں اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے ہم پر جتنے احسانات ہیں، اس کے ہم پر جتنے انعامات ہیں، کہ ان احسانات کو، ان انعامات کو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ چیزوں، یہ ساری نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے کہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اور طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ کوئی 2-4 چیزیں ہو، 5-10 چیزیں ہو یا 100-200 چیزیں ہو تو وہ شمار میں لائی جا سکتی ہیں، لیکن جس کی نعمتیں بے پناہ، بے حساب، بے انتہا جس کی نعمتیں ہو، ان کو کیسے شمار میں لایا جا سکتا ہے، کیسے گنا جا سکتا ہے؟ کہ بندہ صبح میں اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک، جیسے ہم سو جاتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں کسی چیز کا علم باقی نہیں رہتا، کسی چیز کا خیال، کسی چیز کا گمان، کسی چیز کا وہم، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی ٹینشن، کہ یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ خالی الفکر بنا کے ایسی نیند سلا دیتا ہے کہ جیسے ہمیں کوئی کسی طرح کی مصیبت پریشانی لاحق ہی نہیں ہے۔ اور جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو اس حال کے اندر اٹھتے ہیں کہ بالکل فریش ہو کر، بالکل سکون میں آ کے، یہ چیزوں کو لے کر اللہ تعالیٰ انسانوں سے سمجھانا چاہتا ہے کہ لوگوں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے وحدہ لا شریک لہ کے لیے کہ جس نے ایک ایسی نیند مجھے سلایا، فکروں سے آزاد کر کے، مصیبتوں سے آزاد کر کے، ورنہ آج کے ہمارے زمانے میں، ہمارے دور کے اندر ان چیزوں کی گولیاں لینی پڑتی ہے کہ نیند نہیں آتی، انجیکشن لینے پڑتے، اور طرح طرح کی بیماریوں کے اندر جس موقع کے اوپر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر، دنیا بھر کے اندر کئی ہسپتال ہیں، وہ ہسپتالوں کے اندر کئی مریض ہیں، بیمار ہیں، کوئی کینسر کے اندر بڑے تڑپ رہا ہے، کوئی آپریشنوں کے اندر تڑپ رہا ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی چیزوں کے اندر۔ ہم نے کینسر کے پیشنٹ کو دیکھا، اس کے جسم میں اتنا درد ہوتا تھا کہ وہ زمین سے اتنا ادھر اچھلتا تھا درد کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دے رکھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ کہ ایک پیشاب اگر بند ہو جائے، کہ پیشاب بند ہو جانے کے نتیجے کے اندر جسم میں جو تکلیفیں انسان برداشت کرتا ہے، کہ انسان ان تکلیفوں کو، جنہیں یہ تکلیفیں نہیں ہیں، وہ کبھی محسوس نہیں کر سکتا کہ پیشاب کے بند ہو جانے کے نتیجے کے اندر کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ صرف ایک داڑھ کے درن کے اندر انسان کی چیخیں نکل جاتی ہے، صرف ایک چھوٹا سا ناخن تھوڑا زیادہ کٹ جائے تو 2 دن تک اس کی آنکھیں نکلتی ہے۔ کہ جس اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہو، اتنے احسانات کیے ہو،
کہ وہ اللہ کی شکر گزاری کیسی ہونی چاہیے، وہ اللہ کی عبادت کیسی ہونی چاہیے، وہ اللہ کے ساتھ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے. کہ لوگوں کو تو راتوں میں نیند نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دن دہاڑے ظہر کی نماز کھانا کھا کے ظہر کی نماز پڑھ کے مجمع میں بٹھا کے اللہ سلا رہا ہوتا ہے. ایسے اچھے ماحول میں بھی نیند آ جاتی ہے نا. تھوڑا آزو بازو دیکھیں گے تو پتا چلے گا، تھوڑا ہاتھ سلا دیں گے تو پتا چلے گا کہ بھائی ہم سونے کے لیے جمع نہیں ہوئے، ہم تو دین کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. کہ سو جانے والا تو ضائع ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو ضائع کر دیتا ہے. وہ تو علماء کا سونا عبادت ہے، ہمارا تھوڑی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انسان سوچے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرے کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ کتنی نعمتوں کے معاملے کیے ہیں، اور اللہ کے تعارف کے اندر اپنے آپ کو لگاوے، اللہ کی پہچان کے اندر اپنے آپ کو لگاوے کہ میں میرے رب کو پہچانوں. میں دنیا کی چیزوں کو سمجھتا ہوں، میں دنیا کی چیزوں کو پہچانتا ہوں کہ میں نہیں پہچانتا، نہیں سمجھتا تو اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھتا، اللہ کی طاقت کو میں نے کچھ نہیں سمجھا. کہ جو اللہ ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، جو اللہ ساری دنیا کے نظام کو اپنی قدرت سے چلا رہا ہو، کہ وہ اسے میرے اکیلے کے گھر کو چلانے میں کیسے مشکل آ سکتی. اور میرے مسئلے چھوٹے چھوٹے سے مسئلے، جس کو مسئلہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ مسئلہ ایسے مطلب انگلیوں کے ہاتھوں سے مطلب چورا ہو جاوے، ایسے ہمارے مسئلے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارا. لوگوں کے اگر آپ مسائل کو پوچھو گے کہ یار ایک کو 10,000 روپے دینے کے نا اس کا ٹینشن ہے. اچھا بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہ بھائی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ جہاں پر کیا ہوا ہے وہاں پر برابر بنتا نہیں ہے مسئلہ، تو وہ میرے لیے پریشانی کا مسئلہ بن گیا. بھائی تمہارا کیا مسئلہ ہے کہ ابا بیمار ہے؟ بھائی تمہارا کیا مسئلہ ہے کہ امی اور ابا کی بنتی نہیں ہے؟ بھائی تمہارا کیا مسئلہ ہے کہ دکانوں کے اوپر ایسے کاغذ جو آنے چاہیے آنے نہیں ہیں؟ یہ ہمارے مسئلے ہیں، اس کو مسئلہ کہا جائے گا؟ ارے مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ امت بے نمازی دنیا سے جا رہی ہے، یہ مسئلہ تھا. مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ امت بغیر کلمے کے دنیا سے جا رہی ہے. کہ کیا ہے یہ بغیر نماز کے ہونا اور بغیر کلموں کے دنیا سے چلے جانا، کہ کیا مسئلہ ہے یہ؟ اگر ہم ہمارے مسائل کو دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹی چیزوں کو ہم نے بڑا بنایا ہوا ہے، جو دراصل سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ جس مسئلے کو لے کر سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا، کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ انسانیت اللہ کو پہچاننے والی بنے، پوری کائنات اللہ کو جاننے والی بنے، کہ سب سے بڑی بات یہ تھی. اور سب سے بڑی بات کو تو ہم نے مسئلہ بنانا تو دور، ہم نے تو اس کو یاد کرنا بھی بھلا دیا، اور ہم یہ بھی بھول گئے کہ یہ کوئی مسئلے کی چیز تھی. تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ کہ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دنیا کما کے تنگ ہو رہے ہیں، اور ہماری زندگیاں تنگ ہو گئی ہے، زندگیاں سکونوں سے خالی ہو گئی ہے، بے چینیوں سے بھر گئی ہے. کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، کہ میں تیرے سینے کو تفکرات سے خالی کر دوں گا، میں تیرے سینے کو تفکرات اور فکروں سے اور پریشانیوں سے خالی کر دوں گا. اور اگر اے ابن آدم تو میرے عبادتوں کے لیے فارغ نہیں ہوا اور تو نے میرے تعلقات کو تو نے بڑا نہیں سمجھا، کہ پھر میں کیا کروں گا؟ کہ پھر میں تیری زندگی کو تنگ کر کے رکھ دوں گا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. اے لوگوں کہ تم نے میرے قرآن کو بھلا دیا، تم نے میرے دین کو بھلا دیا، تم نے اللہ کو بھلا دیا، تم نے اللہ کے رسول کو بھلا دیا، اور تم نے میری یاد سے اپنے آپ کو غفلت میں ڈال دیا. کہ پھر جب تم نے یہ کیا ہے، جب ہم نے پانی کے اندر لیمو ڈالا ہے تو خٹاس آنا طے ہے، جب ہم نے اللہ کو بلایا ہے تو پریشانی آنا طے ہے. کہ جیسا لیمو پانی میں ڈال کر خٹاس کا ہونا یقینی ہے، ایسا اللہ کی ذات سے غافل ہونے کے نتیجے میں اس دل کا بے چین ہونا اتنا یقینی ہے. کہ یہ دل کی آنکھیں، یہ دل کے کان نہ اسے پیسے کی کھنک سکون دے سکتی ہے، نہ پیسے کی چمک اس کو سکون دے سکتی ہے، نہ یہ دل کی آنکھیں قلموں کی عیاشیاں اس کو سکون دے سکتی ہے، نہ یہ دل کی دھڑکنیں
اسے کسی چیز کی اللہ کی مخالفت کے اندر، اللہ کی بغاوت کے اندر، اللہ کی سرکشی کے اندر کبھی یہ دل سکون نہیں پا سکتا۔ اور دنیا کے بڑے بڑے اربوں پتی اور کروڑوں پتی اور لاکھوں پتیوں کا حال آپ اٹھا کر دیکھو، ان کی زندگی جھنجال بنی ہوئی ہے، ان کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے، ان کی فیکٹریاں بربادی کے دہانے پر پڑی ہوئی ہے، اتنے بڑے بڑے مالدار دنیا کے اندر فقیر بنے پڑے ہیں کہ کیا ہوا؟ کسی زمانے میں ان کے ڈنکے بجا کرتے تھے، یہ بڑے بڑے نامور تھے، وہ نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، یہ کیا ہوا؟ ایک زمانے میں ان کا نام تھا، ایک زمانے میں ان کے رتبے تھے، ایک زمانے میں ان کی شہرت کے چرچے تھے، ایک زمانے میں ان کے نام کے ڈنکے بجا کرتے تھے، اور ایک زمانے میں جب یہ گزرا کرتے تھے تو پوری شان و شوکت کے ساتھ گزرا کرتے تھے اور بڑی بڑی گاڑیوں کے ساتھ گزرا کرتے تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ تعز من تشاء وتذل من تشاء، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ کہ کیا ہوا کہ پھر یہ اللہ سے ٹکرا گئے اور پھر اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ کون تھے کہ بڑے شہسوار تھے، کہ کون تھے بڑے مالدار تھے، کہ کون تھے بڑے عہدیدار تھے، کہ جن کے سکے دنیا میں رائج تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے ان کے سوال کو مقدر بنایا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال مقدر بنا ان کا، اور پھر ان کے محلات اور ان کے باغات اور ان کی فیکٹریاں اور ان کی کمپنیاں، کہ پھر کیا ہوا کہ پھر ان کمپنیوں کے اندر سوال آیا اور پھر ان کی فیکٹریوں میں سوال آیا اور پھر ایسا سوال آیا کہ ان کے ہوش اڑا دیے، ان کی نیندیں اڑ گئی، ان کی چیخوں پکار نکل گئی، پھر بیویوں نے ان کا ساتھ چھوڑا، پھر بچوں نے ان کا ساتھ چھوڑا، پھر رشتہ داروں نے ان کا ساتھ چھوڑا۔ وہ انسان کو پھر احساس ہوتا ہے کہ آئے ہائے، ایمان کی وجہ سے یہ رشتہ دار بھی میرے تھے، دوست احباب بھی میرے تھے، عزیز و اقارب بھی میرے تھے، اور سلام دعائیں بھی مال کی وجہ سے تھی۔ جس مال کو میں نے خدا بنا لیا تھا، جس مال کو میں نے سب کچھ سمجھ لیا تھا، ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو کچھ میرے پاس ہے یہ ختم ہونے والا ہے، یہ زوال پذیر ہے، یہ میں مروں گا، یہ ساری چیزیں فنا ہو جائے گی۔ کیا بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کو موت نہیں آتی؟ کیا بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکوں کو موت نہیں آتی؟ کیا انہیں موت کا شکنجہ نہیں دبوچتا؟ کیا بڑے بڑے عہدیداروں کو موت نہیں آتی؟ کیا ملکوں کے بادشاہوں کے جنازے نہیں نکلتے؟ ایک یہ اتنا بڑا دبئی کے اندر ٹاور بنایا، برج خلیفہ بنایا، کیا برج خلیفہ بنانے والا 6 فٹ کی قبر کے اندر لیٹا ہوا نہیں ہے؟ ارے بھائیو، کس چیز نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہے؟ کس چیز نے ہمیں بیگانہ بنا دیا ہے؟ کس چیز نے ہمیں دنیا کا دیوانہ بنا دیا ہے؟ نہ ہمیں قرآن کی صدائیں سنائی دیتی ہے، نہ ہمیں اللہ کی آوازیں سنائی دیتی ہے، نہ ہمیں اللہ کی کبریائی کی صدائیں ہمارے کانوں کو بے قرار کرتی ہے، نہ کبھی ہمیں قال اللہ قال رسول کی باتیں ہمارے دل کو زندہ کرتی ہے۔ ہم بیگانے ہو گئے، دیوانے ہو گئے، ہمیں کسی چیز کی پیسوں کی چمک نے اور مال اور دولت کی شہرت نے ہمیں ایسا دیوانہ بنایا، ہمیں ایسا دیوانہ بنایا کہ ہم بھول گئے، ہم خالد بن الولید کی قربانیاں بھولے، ہم اکرمہ بن ابی جہل کی قربانیاں بھولے، ہم صلاح الدین ایوبی کی قربانیوں کو بھولے، ہم حمزہ بن ابی طالب کی قربانی کو بھولے، ہم مصعب بن عمیر کی قربانی کو بھولے۔ یہ کوئی نام نہیں ہے، یہ مصعب بن عمیر صرف ایک نام نہیں ہے۔ جا کر دیکھو مصعب بن عمیر کہ کون تھا اور کیا کر گیا اور کیسی دنیا سے اس حال میں گیا کہ کفن نصیب نہیں ہے۔ 200 درہم کا جوڑا پہننے والا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کرے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رضا کی پروانیں ان کو سنائے۔ اپنی دنیا کو برباد کر گئے، اپنی دنیا ویران کر گئے، لیکن میرے بھائیوں، اپنی دنیا کی بربادی کے ساتھ اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کر کے مرے کہ مرنے پر کفن نصیب نہیں ہے، یہ چھوٹی بات ہے۔ اور ارے صحابہ کو پڑھے تو پتا چلے کہ کن کیسا دیوانہ مجمع تھا۔ جیسے ہم دنیا میں مرے جا رہے ہیں، ایک بزرگ کو پوچھا کہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ کیا پیارا جواب دیا انہوں نے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ تو بزرگ نے کہا کہ اس زمانے کے حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس زمانے میں جو لوگوں کا موبائلوں کے ساتھ تعلق ہے، اس زمانے میں لوگوں کا قرآن کے ساتھ ایسا تعلق تھا۔ لاسٹ سین اٹھا کر دیکھو، واٹس ایپ کا، انسٹاگرام کا، فیس بک کا، تو ظہر کے پہلے ہم سب کا ملے، لیکن یہ قرآن کا لاسٹ سین اٹھا کر دیکھو کہ میں نے قرآن کو لاسٹ میں کب پڑھا تھا، کب میری زبان سے قرآن جاری ہوا تھا۔ کیا ہو گیا ہے یار کہ میں قرآن کو نہیں دیکھ سکتا، میں قرآن کو پڑھ نہیں رہا ہوں۔ قرآن تو میری ہدایت کے لیے اتارا گیا تھا، یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھیجا تھا کہ میں یہ قرآن کو پڑھتا، میں اپنے زندگی کے مسئلوں کو حل کرتا، لیکن میں نے غفلتوں کا، میں وہ عاشق بنا، وہ دیوانہ بنا کہ مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ میں بس اپنی دنیا میں مگن کہ مجھے صبح اٹھنا ہے، دکان پر جانا ہے، رات ہونی ہے، دکان بند کرنی ہے، اور بند کرنے کے بعد آ کر دیکھ لینا ہے کہ میں نے آج اتنا مال بیچا ہے،
اور اتنا مال بیچنے کے نتیجے میں اتنی میری موری تھی اور اتنا میرا نفع ہے اور اتنا میرا منافع. یہی بس رات دن کا یہی مشغلہ. کیا اس کو جینا کہتے ہیں؟ اس کو جینا کہتے ہیں؟ او بھائیو یہ تو بربادی ہے, یہ تو بربادی. ارے بھائی ابھی سارا مجمع کہے بھائی کمانا فرض ہے یا نہیں ہے مجھے بتاؤ, بولو نا بھائی. ابھی ہم نے ظہر کی نماز پڑھی, فرض تھی یا نہیں تھی؟ فرض تھی ظہر کی نماز. کون کون کہتا ہے کہ فرض تھی؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اچھا کمانا بھی تو فرض ہے, ٹھیک ہو گیا. علماء نے لکھا ہے کہ کمانا فرض ہے, ٹھیک ہو گیا. کون یہ بات کہہ رہا ہے کہ کمانا فرض ہے؟ ذرا بات بتاؤ. ارے بھائی فرض ہے, اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے, کمانا فرض ہے, ہاتھ اٹھاؤ. الحمدللہ کمانا فرض ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ جیسے ظہر کے اندر میں آپ کو پوچھوں کہ کتنی رکعتیں فرض ہے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ ارے میرے پانی والے کی بیٹا کوئی مسئلہ نہیں. ابھی تو خالی بات توجہ سے سن. مجھے اپنی بات کے اندر سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے کہ میں پورے توجہ سے اللہ اس کے رسول کا نغمہ گاؤں اور آپ پوری توجہ سے اللہ اس کے رسول کی بڑائی کو سنو. بس میرا یہی ہدف ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی بڑائی کو سنو. یار آپ کیا دنیا والوں کی بڑائیاں سنتے ہیں؟ نیوز اٹھا کر دیکھو تو دنیا کے عہدیداروں کے چرچے وہ ہوتے ہیں. ارے تعریف کے قابل تو میرا اللہ تھا. وہ حق رکھتا تھا کہ جس کی تعریفیں کی جاوے, جس کے نغمے گائے جاوے, جس کے قرآن سنائے جاوے اور جس کی پوری دنیا جس کی تعریف کرے. وہ حق رکھتا تھا جس نے آسمانوں کو بنایا, جس نے زمینوں کو بچھایا, جس نے ہر ایک چیز کا سسٹم بنایا اور ایسا پیدا کرنے والا کہ سببنا الماء صبا, جس نے آسمانوں سے پانی کو اتنے خوبصورت انداز کے اندر برسایا. ابھی کشمیر کے اندر سنو فال ہوا, برف باری ہوئی, برف گرا. مجھے بتاؤ کہ اس برف باری میں کتنے ہلاک ہوئے؟ آپ اوپر سے چھوٹے سے برف کے ٹکڑے ڈالو گلی کے اندر گزرنے والوں کو اور کوئی محفوظ چلا جائے تو مجھے بتاؤ. اتنا بڑا سنو فال ہو رہا ہے, اتنی بڑی ملکوں کے اندر برف باری ہو رہی ہے, لیکن کوئی ایک زخمی, پانی کے قطروں سے زخمی نہ ہونا تو سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ چلو ٹھیک ہے. لیکن برف کے گرنے کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ ایسا نظام چلا رہا ہو. کیا اللہ جعلنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا, کہ جس نے پانیوں کو بہت لطیف انداز کے اندر برسایا. ثم شققنا الارض شقا, پھر یہاں پر کیلے کے جھاڑ تھے, پھر یہاں پر گنے کے جھاڑ تھے, پھر یہاں پر گندم کے جھاڑ ہیں, پھر یہاں پر چاولوں کی کھیتیاں ہیں. ہر ایک ہی زمین کو اللہ تعالیٰ نے پھاڑا, اندر چھوٹے چھوٹے سے بیج تھے. ثم صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا وانبتنا فيها حبا وعنب وزيتون ونخلا. کہ کتنے خوبصورت انداز کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ہی پانی برساتا ہے اور ایک ہی پانی کے برسنے کے نتیجے میں ایک ہی زمین کے اندر کیچڑ بنتا ہے. اس بنے ہوئے کیچڑ کے اندر اللہ انگور پیدا کرتا ہے, اللہ سیب پیدا کرتا ہے, اللہ کیلے بھی پیدا کرتا ہے, اللہ گنے بھی پیدا کرتا ہے. کیا میری تمہاری طاقت ہے کہ میں زمین کے اندر سے گنے کو باہر نکال کے دکھا سکوں؟ کیا میری اور آپ کی طاقت ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے بیجوں میں سے بڑے بڑے درختوں, بڑے بڑے جھاڑوں کو اور بڑے بڑے پھلدار درختوں کو ہم نکال کر دکھا سکے؟ تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ کون؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. کون ہے کہ جو تمہاری کھیتیوں کو لے رہا ہے؟ کون ہے جو تمہارے پھلوں میں مٹھاس ڈالتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے پھولوں کے اندر رنگت بھرتا ہے اور پھولوں میں خوشبوئیں بھرتا ہے؟ کون ہے کہ جو تمہاری بیوی میں تمہاری محبت ڈالتا ہے؟ کون ہے کہ جو تمہارے ماں باپ میں تمہاری محبت ڈالتا ہے؟ ارے کاش کہ ہم قرآن پڑھتے, کاش کہ ہم قرآن اٹھا کر دیکھتے. کتنے پیارے انداز میں اللہ سمجھاتا ہے, کتنے پیارے انداز میں اللہ سمجھاتا ہے کہ او میرے بندے تو مجھے پہچان کر تیرا رب ہو. آپ سورہ فاتحہ اٹھا کر دے گا, سورہ فاتحہ اٹھا کر مجھے بتلاؤ کہ میں اس کا ترجمہ جانتا ہوں, میں نے اس کا ترجمہ یاد کیا ہے, مجھے سورہ فاتحہ کا بھی ترجمہ معلوم نہیں ہے, میں کیا اللہ سے عشق لگاؤں گا؟ مجھے سورہ فاتحہ کیا کہنا چاہتی ہے میں وہ نہیں جانتا. کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کہ یہ سورہ فاتحہ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہ میں نہیں جانتا, مجھے نہیں معلوم ہے. ابھی میں کسی کا نام لوں, ابھی جیسے میں نے مناف بھائی کا نام لیا, یہ فضیل کا نام لیا تو سب کے ذہنوں میں مناف بھائی آئے, سب کے ذہنوں میں قریش کا نام لیا تو قریش آ گیا, فضیل کا نام لیا تو فضیل آ گیا. کہ جیسے میں نام لیتا گیا ہمارے ذہنوں میں لوگ آتے چلے گئے. بھائیو اللہ نے کیا قصور کیا ہے کہ جس کا نام لیا جاوے اور اللہ ذہنوں میں ہی نہ آوے, اللہ دل میں ہی نہیں آوے. داؤد علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ مجھے وہ چیز بتا کہ میں وہ کروں کہ میں تیرا محبوب بن جاؤں. کہ اللہ مجھے وہ چیز بتلا, مجھے وہ چیز سکھلا کہ میں وہ چیز کروں کہ جس سے میں تیرا محبوب بن جاؤں. تو داؤد علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ داؤد لوگوں کو میرا محبوب بنا دے, میں تجھے اپنا محبوب بنا دوں گا.
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تو ہمارے انتظار میں ہے کہ میرے بندے آ تو جا تو میرے ساتھ تعلق بنا کے تو دیکھ، تو مجھ سے کبھی مانگ کے تو دیکھ۔ تو کیسی سچویشنوں میں پھنسا ہوا تھا کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ تو ایسی سچویشن میں پھنسا ہوا تھا، اگر میری مدد نہ ہوتی تو کبھی تو سچویشن سے باہر نہیں آ سکتا تھا، جب جو صرف تو جانتا ہے اور میں جانتا ہوں، اور میں نے تیری اس سچویشن کو لوگوں سے بھی چھپا دیا، میں نے تیرے اوپر پردے ڈال دیے، تیرے عیب چھپا دیے، تجھے میں نے زمانے میں عزت والا بنایا، لوگ تیری واہ واہ کرتے تھے، لوگ تجھے سلام کرتے تھے، لوگ تجھے دعاؤں کا کہتے تھے، لوگ تجھے عزت والا کہتے تھے، اور لوگ اپنے مسائل اس سے کہتے تھے کہ میں نے تیرے ساتھ تو یہ معاملے کیے، تو نے مجھے ہی بولا دیا، تو نے مجھے کبھی یاد نہیں کیا، کبھی تو میں بھی تو ایک ماں بھی چاہتی ہے کہ بچہ کبھی آگے اس کے ساتھ بیٹھے، کبھی بچہ اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دکھ سناوے، ماں اس کے دکھ سنے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے۔ ارے یار، ماں کو دیکھ کے اللہ سمجھ آتا ہے کہ بچہ کیچڑ میں کھیلتا ہے، بچہ کیچڑ، لوگ اس سے دور رکھتے ہیں، لوگ اس کو دلیپ کرنا نہیں چاہتے اس بچے کو کہ ہمارے کپڑے گندے ہو جائیں گے، اور وہ ماں اس کا ایسے اٹھاتی ہے اور اس کو دھلاتی ہے، اس کو صاف ستھرا بناتی ہے۔ وہ بچے کو نہیں معلوم ہے کہ میری ماں نے میرے ساتھ کیا کیا، اس کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا جیسے ہمیں اللہ کا ہمارے ساتھ اس نے تعلق ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، کہ جیسے بچے کو معلوم نہیں ہوتا اس کے ساتھ جو اچھے معاملات ہوتے ہیں اور بچے کو نہیں احساس ہوتا، وہ بھائیو ایسے ہمیں بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اللہ نے کتنی سچویشنوں میں ہمیں باہر نکالا ہے، اور وہ جانتا اور میں بھی جانتا تھا کہ میں اس سچویشن سے نہیں نکل سکوں گا اور میں اس مسئلے سے نہیں نکل سکوں گا، لیکن اچانک میں نے سب کو پکار لیا، اپنے بھائیوں کو بھی بات کر لی، اپنے ماں باپ کو بھی بات کر لی، اپنے دوستوں احباب کو بھی بات کر لی، لیکن کہیں سے مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا، کہیں سے مجھے اس مسئلے کا حل نہیں ملا۔ پھر مجھے آخری بات یہ سمجھ میں آئی کہ چلو اللہ سے کہتے ہیں، اب تو کوئی راستہ باقی نہیں رہا، اب تو سارے دروازوں پر ٹھوکریں خالی ہے اور سارے دروازوں سے دھتکار دیا گیا ہو، اب تو کچھ ہے نہیں، چلے اب آخری سوال اللہ ہی ہے، اسی سے کہہ دیتے ہیں، اسی کو منا لیتے ہیں، اسی کے سامنے باندھ رکھتے ہیں، پھر ہم آگ اٹھاتے ہیں کہ اے اللہ یہ مسئلہ وہ تو جاننا تھا، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، واللہ بما تعملون خبیر ہے، واللہ بصیر بما تعملون ہے، وہ تو دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے، 10 سال کے بعد دل میں کوئی بات آئے گی اس کا بھی وہ جاننے والا ہے، وہ تو ہر چیز کا جاننے والا، وہ تو معلوم نہ تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ فرشتے کہنے لگے کہ اللہ یہ تو کوئی غیر مانوس آواز ہے۔ فرشتوں نے اشکال کیا، جب ہماری آواز ہے کیونکہ ہم روزانہ اللہ کو نہیں پکارتے، ہم اللہ کے آگے نہیں تڑپتے، اللہ کے آگے نہیں روتے، تو فرشتے بھی کہ اللہ یہ تو کوئی مانوس آواز نہیں ہے، یہ تو کوئی نئی آواز آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ارے بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے، غیر مانوس آواز ہے، میرے بندے نے مجھے پکارا تو ہے، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ ایک بنی اسرائیل کا واقعہ اسرائیلیات میں سے ہے، ایک بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، 300 سال تک وہ یا صنم یعنی صنم کہتے ہیں معبود کو، بدھ کو، جیسے رام اور یہ سارے اس طرح سے بدھ کو کہتے ہیں، 300 سال تک اس نے یا صنم کی تسبیح پڑھی اور اپنے معبود کو یاد کرتا رہا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کی زبان سے بھول سے نکلا یا صنم کی جگہ پر یا صمد۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات پر، اس کی اس بھولے ہوئے جملے کے اوپر اللہ تعالیٰ لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، او میرے بندے میں حاضر ہوں، او میرے بندے میں۔ فرشتے کہ یا اللہ میں بھول سے کہا تو کیا مسئلے کی چیز ہے، میرے بندے نے مجھے پکارا تو ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے بھائیو، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ جاؤ جا کے یونس کو پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تفسیر جان کر دیکھو۔ بستی جو چھوڑ کر نکل گئے یونس علیہ السلام کہ اللہ کوئی مانتا نہیں، اب تو ان پر تیرا عذاب کا گھوڑا برسا دے، اور چھوڑ کر چلے گئے۔ قوم نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام تو بستی چھوڑ کر چلے گئے، اور کالے آتے ہوئے بادلوں کو دیکھا اور ہواؤں کا دھند و تیز ہونے کو دیکھا، قوم کے اندر ڈر پیدا ہوا کہ تو واقعہ عذاب کا بالکل پیش خیمہ نظر آتا ہے، اور قوم ڈر گئی، اور ڈرنے کے نتیجے پہ قوم نے توبہ کر لی، اور جب قوم نے توبہ کی ہے وہاں سے یونس علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا کہ اب عذاب سامنے نظر آ رہا ہے، یونس علیہ السلام کی قوم سجدے میں گر گئی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ابھی تو قوم کی زبان سے توبہ کے جملے نکلے ہیں، لوگوں نے، فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ تو عذاب دیکھ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ابھی عذاب کا ارادہ کیا ہے، عذاب بھیجا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے انتظار میں ہے،
ہم نے اپنے اوپر اتنے مسئلوں کو اوڑھ لیا ہے، اپنے جسموں سے اتنے تاروں کو باندھ لیا ہے کہ ان تاروں کو نکالتے نکالتے ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کسی نے اپنے آپ کو مال کی زنجیر کے اندر جکڑا ہوا ہے، کسی نے دکان کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے، کسی نے فیس بک واٹس ایپ کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے، ہر ایک نے اپنے جسموں کو باندھ دیا ہے۔ بھائیو، ان زنجیروں کو کھولو، اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، اور ایک دروازے کو، اللہ کے دروازے کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں، پورے یقین سے، اللہ ہماری نسلوں کے فیصلے کرے گا انشاءاللہ۔ یہ کوئی رواجی بات نہیں کر رہا، جا کر دیکھو جنہوں نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھاما، اللہ تعالیٰ کا صحابہ کی نسلیں برباد ہو گئی، صحابہ کی نسلیں ضائع ہو گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا انہیں دیا، اتنا دیا کہ مسجدوں کے اندر جب سونا لایا جاتا تھا، اس زمانے میں سونے کا ایسی جو ہمارے زمانے میں رواج ہے اینٹوں کا، ایسے اینٹیں نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، جو گودام سے جو کھدانوں سے نکلتا تھا تو بڑے بڑے ٹکڑے نکلتے تھے سونے کے، تو ایسے ہی پورے سونے کے ٹکڑے لا کر رکھے جاتے تھے، پھر اس کے بعد جو پروسیس ہوتا تھا کہ ان کو جلایا جاتا تھا، اور جلانے کے بعد سکے بنائے جاتے تھے، جس زمانے کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کے نام کے سکے چھپا کرتے تھے۔ تو ایسے سونے کہ جو ریزرو بینک کے اندر، جیسے ہمارے زمانے میں ریزرو بینک ہے، پڑا ہوا ہے بہت سارا سونا ساری دنیا کی ریزرو بینک کے اندر، ایسے بادشاہوں کے خزانوں کے اندر سونے کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے رومن ایمپائر فتح کروایا، جب اللہ تعالیٰ نے پرشین ایمپائر فتح کروایا، تو سونے کے ٹکڑوں کو اونٹوں پر لاد کر لایا جاتا تھا، اور جب مسجد نبوی کے اندر سونے کے ٹکڑوں کو اتارا گیا اور وہاں کے بیت المال کو اتارا گیا، مال غنیمت کو رکھا گیا، مال غنیمت کے رکھنے کے نتیجے میں حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ اس کو یہاں سے ہٹاؤ، یہ صلاح نہیں ہے کہ رسول اللہ کی مسجد میں رکھے جا رہے ہیں۔ کیا زمانہ تھا، کیا ہمارا ماضی تھا، سب بھول چکے۔ اور پھر خوشبو آئی، حضرت عمر نے کہا کہ بھائی اس کو باہر ہی تصحیح کرو، تم تصحیح کرو کہ میرے ہاتھ میں اس میں گندا کرنا نہیں چاہتا۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ بھی گندے نہیں ہوں گے، ہم کر لیتے ہیں، کہ خوشبو کا اصل مقصد تو سونگھنا ہے، میں اس کو سونگھنا بھی نہیں چاہتا، ہٹاؤ یہاں۔ یہ لوگ تھے جس کے آنے کی آمد کی خبر ہوئی فلسطین کے بادشاہ کو، فلسطین کے قلعے دار کو، کہ عمر بن خطاب آ رہے ہیں۔ ان جو قلعہ کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، وہ حصار کر کے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، تقریباً 2.5 مہینے سے حصار کر کے بیٹھے ہوئے تھے مسلمان، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا قلعہ، اور وہاں پر خبر آئی کہ ایک اونٹ پر آ رہا ہے، اور جس کے ساتھ ایک غلام ہے۔ جب یہ خبر پہنچی کہ کون ہے، بتایا گیا کہ کوئی عمر بن خطاب نامی شخص آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے پادری کے جا کے بتایا کہ کوئی عمر بن خطاب نامی شخص راستے میں ہے، اور مسلمان آگے کیا فیصلہ لیں گے اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے اور اس کے اوپر موقوف ہے، وہ آ کر جو فیصلہ، کہ کیا نام بتایا، عمر بن خطاب، کیا نام بتایا، عمر بن خطاب۔ عمر بن خطاب پادری چونکا کہ بس کر دو، اب بات پوری ہو گئی، کھول دو دروازے، لاؤ چابیاں۔ ہاں کہ ہماری کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ عمر بن خطاب نامی شخص آئے گا۔ ابھی تو عمر اسلام میں داخل نہیں ہے، اسلام بعد میں لا رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، اور یہ باتیں جو کتابوں میں لکھی گئی ہے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان پادریوں کی کتابوں میں لکھا گیا کہ عمر بن خطاب نامی شخص آئے گا، اور پھر وہ بغیر جنگ کے قلعے کو فتح کر لے گا۔ جب یہ دل میں اللہ بستا ہے اور اللہ کا یقین بستا ہے، پھر وہ دنیا والوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ ہاں پھر دنیا والے چاہے عہدیدار ہو، مالدار ہو، انہیں وہ ہیچ نظر آتے ہیں، ان کی کوئی اوقات انہیں نظر نہیں آتی۔ پھر پوچھا کہ کیا عمر بن خطاب نے کرتا پہنا ہوا ہے، چادر ڈالی ہوئی ہے، کہ ہاں، کہ اس میں کتنے پیوند لگے ہیں، تو بتایا کہ 8 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ کتنے پیوند؟ کپڑے کے اوپر 8 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ عمر بن خطاب کون ہے؟ کہ جو 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت کا مالک، اور کیسے آ رہا ہے کہ اب آنے میں راستے کے اندر باری باندھ لی، اپنے غلام سے کہا کہ تھوڑی دیر میں سوار ہوں گا، تھوڑی دیر تو سوار ہو جائے۔ تو جب فلسطین کے قریب پہنچے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اونٹ چلا رہے تھے نگین پکڑ کے۔ تو جب بتانے والے نے بتایا کہ جو 11 پیوند 8 پیوند ہیں، بولے کہ نہیں 8 پیوند نہیں ہو سکتے۔ سننے والے پادری نے کیا کہا کہ 8 پیوند نہیں ہو سکتے، کیا 8 ہی ہے؟ کہ نہیں، کتاب میں تو 11 پیوند لکھے ہوئے ہیں۔
کیا لکھا تھا کتاب ہے؟ ہم خدا کے تکوینی نظام کو نہیں سمجھتے. علم نہیں ہے نا. کتابیں بھی سرسری انداز میں ہم پڑھتے ہیں, رواج بن کے ہر چیز ہماری رواج ہو چکی ہے. بھائیو عمل معمل بناؤ, وہ بہت وزندار ہے. ان عملوں کی طاقت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. یہ ان عملوں میں کتنی طاقت اللہ نے رکھی ہوئی ہے. اور وہ کہہ رہا ہے پادری کہ 8 پیوند نہیں ہوگے, 11 پیوند ہوں گے. پھر جایا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے کہ تمہارے کتنے پیوند ہیں. پھر پتا لگتا ہے کہ ہاں 11 پیچھے کے پیوند وہ دیکھ نہیں پایا. 11 پیوند ہیں اور ان کی لکیر پکڑ کے آ رہے ہیں. کون؟ کوئی پروٹوکول نہیں ہے. ہمارے زمانے کے بادشاہوں کو دیکھو تو 10 گاڑیاں آ رہی ہے, 10 گاڑیاں پیچھے ہیں, ایمبولینس بھی ساتھ میں ہوتی ہے. بغیر پروٹوکول کے پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا عمر بن خطاب اونٹ کی لکیر پکڑ کے غلام کو اونٹ کے اوپر سوار کر کے آ رہا ہے. اور پھر اللہ کی طرف سے بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں فلسطین کو آزاد کرنے ہیں اور بیت المقدس فتح ہوتا ہے اور مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھوں میں آتی ہے اور ان کی چابیاں حضرت عمر کے ہاتھوں میں تھمائی جاتی ہے. اور یہ پہلا موقع ہوتا ہے, یہ پہلا موقع ہوتا ہے, یہ پہلا موقع حضرت عمر کے زمانے کے اندر جو مسجد اقصی میں مسلمان فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوتے. ہائے ہائے مجمع جمع ہے. اور بھائیوں بلال کہاں ہے؟ غلاموں کی 3 قسمیں, ہم تو ایک ہی غلام سمجھتے ہیں. غلاموں کی 3 قسمیں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں. پہلی قسم تو وہ ہوتی تھی جو بزنس ہینڈلر ہوتے تھے, وہ غلام کے جو پورا بزنس سنبھالا کرتے تھے. دوسری کیٹیگری وہ ہوتی تھی کہ جو گھر کے سارے کام کاج وغیرہ کیا کرتے تھے. یہ دوسری کیٹیگری ہوتی تھی جو گھر کے کام کاج وغیرہ. تیسری کیٹیگری ایک غلام کی وہ ہوتی تھی کہ جو جانوروں کا لید, جانوروں کی ناپاکی, گھوڑوں کو دھلانا اور ان کی ناپاکی کو صاف کرنے کے لیے آخری درجے کے غلام ہوا کرتے تھے, جن کے خریدار بھی کوئی نہیں ہوتے تھے. یہ آخری درجے کے غلام. عمر بن خطاب انتظار میں ہیں, صحابہ جمع ہوئے ہیں, سب آرزو لے کے بیٹھے ہیں کہ آج بیت المقدس پر مسجد اقصی کے مینار سے اللہ کی کبریائی کی صدائیں بلند ہونے والی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو پہلی دفعہ علی الاعلان مسجد اقصی سے اعلان کیا جائے گا. ایک ہی تمنا کہ اذان دینے کا موقع مجھے ملے, اذان دینے کا موقع مجھے ملے. اور عمر کیا کر رہے ہیں؟ جمع کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی بلال کہاں ہے. اور وہ جو بلال جس کا کہا جا رہا ہے وہ 3rd کیٹیگری کے غلام تھے. اچھل رہے تھے, جھوم رہے تھے کہ بلال. عمر نے پوچھا کیا بات ہو گئی, تم جھوم رہے ہو؟ کہنے لگے کہ کیوں نہ جھوموں, کیوں نہ مسکراؤں اور کیوں نہ جھوموں, کیوں نہ فخر کروں. کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو اگر لوگوں کے ہاتھوں میں رکھا ہوتا تو وہ جیسے کالے کلوٹے کو, چھوٹی آنکھوں والے کو, کالے جسم والے کو, کہ وہ جیسے کو کون ہدایت دیتا. یہ تو ہدایت کو میرے رب نے اپنے ہاتھوں میں رکھا کہ وہ جیسے غلام کو بھی اس نے ہدایت سے سرفراز کر دیا. اور پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ بلال آ جاؤ اذان دو. اور پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسجد اقصی میں سب سے پہلی اذان کی جاتی ہے. یہ تو ہماری شان تھی اذانیں, کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں شان آنکھوں میں نجتی تھی. کیا باتیں علامہ اقبال کے کیا اشعار ہے, شاعر مشرق علامہ اقبال. بھائیو اپنے آپ کو دین میں لگاؤ یار, اور مزے کا ہے. اللہ نے ہمارا جو دین دیا ہے اس سے بہترین چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور یہ جو پوری انسانیت ہے, یہ بیچاری انسانیت کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں کتنی خیر رکھی ہے. ہمارے سارے مسئلوں کا حل اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھا ہے. اس لیے بھائیو یہ جماعت کی نقل و حرکت یہ کوئی رواج نہیں ہے. یہ جماعت کی نقل و حرکت یہ کوئی رواج نہیں ہے. یہ جماعت کی نقل و حرکت یہ کوئی رواج نہیں ہے. یہ جو 4 مہینے کی تشکیلیں کی جاتی ہے, کہاں کا ہے. اس لیے بھائیو دین سمجھے ہم, دین سیکھے ہم, آداب سیکھے ہم. اور ہم نے دین کو اس لیے ہم نے کیوں اس کو آسان لے لیا بتائے, کیونکہ ہم سوال کے دور میں جی رہے ہیں. اور دین کا کام کرنے والے بیچارے سب خستہ حالت میں, مدارس والے کے خستہ حالت میں, تبلیغ والے کے خستہ حالت کے اندر ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی رہنی کمی مسجدوں میں بستر لے کر آ جاتے ہیں اور جا کر لوگوں کی گزارشیں کرتے ہیں. کیونکہ ہم نے بے بسی والا ہی دین دیکھا ہے ہماری آنکھوں نے, ابھی ہم نے وہ دین دیکھا نہیں ہے, اس لیے ہمیں اس کی ویلیو کا اندازہ نہیں ہے. ہاں پھر وہ پرشین دربار کے اندر, وہ بادشاہ کے دربار کے اندر جو لقمہ گرا ہے اس پر وہ صحابی نے جملہ کہا, اٹھا کر لقمہ کھا لیا کہ بھائی لوگ برا مان جائیں گے ان کے دربار میں سے.
أترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الحمقاء. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑو کہ ان کے دل دماغ میں اللہ اس کا رسول بس رچ چکا تھا, کسی چیز کی عظمت ان کے دل دماغ میں نہیں تھی. اس لیے بھائی ہم دین سیکھیں, اپنے اندر اعتماد پیدا کریں, کانفیڈنس پیدا کریں. ہم کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی روشن ماضی نہیں تھا. یہ تو پورا یورپ آؤں مجھ سے اس بارے میں کوئی مجھ سے مناظرہ کرے, میں دلائل کے ساتھ ثابت کروں گا کہ یورپ نے ہمارے علوم کو چرایا ہے, اور دلائل سے ثابت کروں گا, صرف کہہ نہیں رہا ہوں. آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو اور دلائل کے ساتھ بیٹھو. کسی عام آدمی کی نہیں بات کر رہا, اپنے فیلڈ کے ماسٹر کو لا کے میرے سامنے بیٹھاؤ, اور میں پھر ثابت کر کے بتاتا ہوں کہ یورپ نے ہمارے علوم کو کیسے چوری کیا اور کن کن کتابوں کے اوپر نام بدلے گئے. اس دنیا کو لیڈ ہم نے کیا ہے. یہ دنیا علم سے خالی تھی. یورپ کے چرچوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی تھی کہ علم حاصل کرنا حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پادری انہیں گمراہ ہی رکھنا چاہتے تھے اور ان کا شوشن کیا کرتے تھے. میرے عزیزو, اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے, اس دین پر فخر محسوس کرو. یہ دین کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس دین سے بڑھ کے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے دین کے علاوہ میرے نزدیک کوئی چیز پسندیدہ نہیں ہے. ہٹا دو ساری چیزوں. اور توریت جب پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جو توریت حضرت عمر بن خطاب نے پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل گئے کہ اے عمر, اگر موسیٰ بھی اس زمانے میں آ جائیں تو انہیں میری اتباع لازم ہو. اللہ نے وہ دین ہمیں دیا ہے. اس لیے سب سے بنیادی طور پر اپنے اندر اعتماد پیدا کرو. اور یہ نوجوانوں کو میں کہتا ہوں, بے بس مت بنو, بے سہارا مت بنو. تم بڑے جاگیردار ہو, تم ان علوم کے پاسبان ہو, اور تمہارے سینوں میں اللہ وہ علوم دے گا جس سے پوری دنیا جس سے خالی تھی, اللہ نے ہمیں وہ قابلین نصیب فرمائے ہیں. اس لیے بھائیو, یہ اپنے آپ کو دین کے اندر, علم کے اندر لگاوے, اور 4 مہینے ہم لگائیں گے تو ہمارے ذہن بدلیں گے. یہ جو تشکیلیں ہوتی ہیں رواجی تشکیلیں نہیں ہوتی جو میں کہتا ہوں عام مدد کہ 18 سے 25 سال کے نوجوان کھڑے ہو جاؤ. میرا مقصد ہے اس کے پیچھے کچھ کہ میں آئندہ کی تمہاری 50 سالوں کی زندگی کو یہود و نصارہ کے طریقوں پہ, ان کے رحم و کرم پہ چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں کہ تم ان کے دل دادا بن کے زندگی گزار دو اور تمہیں معلوم ہی نہ ہو تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا چیزیں تیار کر کے رکھی تھی. ارے تم تو ہزاروں اور لاکھوں کی ہدایت کا, وہ جو میں نے کل سعد بن ابی وقاص کا قصہ سنایا ہوں, میں بعد میں وہ بات بولنا تھوڑی سی رہ گیا کہ جب یہ لشکر نے دریا عبور کیا, گھوڑے سمندر میں ڈالے تھے, جب دریا عبور کیا تو جس قوم کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے اس قوم نے دیکھا فارسی لوگ تھے, تو انہوں نے جب یہ لوگوں کو دیکھا دریا میں گھوڑے ڈال کر آئے, کون سے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں یہ کہ جنہوں نے دریاؤں میں گھوڑے, کوئی تصور کر سکتا ہے کہ دریاؤں میں وہ بھی گھوڑے؟ ارے ہم تو وہ ہیں کہ ہم نے کشتیاں ریگستانوں میں چلائی ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ وہی نہیں, ہمارا مائنڈ سیٹ ہی عجیب ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, تمہارے پیچھے چلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں. ہم خود ہی تراشتے ہیں منازل کے سنگ بیم. ہمیں اللہ کرے سمجھ آوے, ہم خود ہی تراشتے ہیں منازل کے سنگ بیم. ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا ہو. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سعد بن ابی وقاص کا لشکر گھوڑے ڈال کے دریا کے اندر آ چکا ہے, پار ہو چکا ہے, تو وہ لوگوں نے ہاتھ جوڑ لیے اور کہنے لگے دیو آ مدد, دیو آ مدد. یہ تو دیو آ گئے. وہ ان کو سمجھنے لگے کہ یہ تو کوئی معبود ہے, کوئی بھگوان ہے, کہ دیو آ مدد, دیو آ مدد. یہاں تک کہ ان کا یہ جملہ, ان کا کہنا, اور نتیجتاً وہ جتنی پوری قوم تھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر مشرف پر اسلام ہو گئی. ہم خود ہی تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل, ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا ہو. آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمس و ثنا اول, طاؤس و رباب آخر. جو قوم ناچگانوں کی عادی ہو جاوے اسے کیا شکست دی جائے گی؟ وہ تو خود شکستیں کھا چکی ہے. انہیں کیا مارا جائے گا؟ وہ تو خود مر چکی ہے. انہیں کیا سوال پذیر کیا جائے گا؟ وہ تو سوال پذیر پہلے ہی ہو چکے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, نوجوانوں سے گزارش ہے, ہمتیں کر کے ارادے کرو, اپنی زندگی کے فیصلے کرو, اور بدلنے کے لیے طے کرو کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں گے انشاءاللہ. اور ہمتیں کر کے 4 مہینے کے لیے اپنے نام پیش کرو. گھبراؤ مت. 2026 کے اندر یہ بیٹھا ہوا مجمع نیتیں کرو انشاءاللہ
کہ جولائی کے اندر ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 4 مہینے کی جماعتوں میں جائیں گے اور اپنی زندگی کے رخوں کو بدلیں گے، تو ہمت کر کے کھڑے ہو کے اپنے نام پیش کرو، کھڑے ہو جاؤ، بسم اللہ بول، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، کھڑے ہو جاؤ، نوجوان کھڑے ہو جاؤ. ہاں، مقامی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، جب نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں، پھر انہیں زمین کی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ اللہ کی مدد آسمانوں سے اترتے دیکھ چکے ہیں یہ نوجوان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ، ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ، کوئی مشکل چیز نہیں ہے. ارے بھائی دکان ہے، فیکٹری والے بند کرو یار، 4 مہینے بند کریں گے تو کوئی باتیں نہیں آ جائیں گے گھروں کے اندر. ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ مدد فرمائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہمیں بس قبول کر لے، اس سے تیری قبولیت چاہتے ہیں. اللہ ہمیں قبولیت، یا اللہ ہمیں قبول فرما کر ہماری نسلوں کی ہدایت ایسے فرما دینی. یا اللہ ہمارے بڑوں کی قربانی کے نتیجے میں دین ہم تک پہنچا ہے. یا اللہ ہماری نادانیوں کے نتیجے میں یا اللہ یہ دین سے ہمیں محروم نہ کر دینا. یا اللہ ہمارے علموں کی اصلاح فرما، بہترین تربیت فرما. یا اللہ تو دعات سے اور داعی سے جو صفات مطلوب ہے، یا اللہ جو ہمارے بڑوں نے چاہے ہیں، یا اللہ جن صفات کو ہمارے اندر پیدا کرنا اور دیکھنا چاہتے تھے، یا اللہ ہمیں وہ صفات پیدا فرما دے. یا اللہ وہ درد اور وہ بلند نصیب فرما جس کے نتیجے میں تو یا اللہ امت میں ہدایت کے فیصلے فرماتا ہے. اے اللہ تو اپنا فضل شامل حال فرما. اے اللہ ہماری مستورات کو دے قبول فرما. یا اللہ ہماری مستورات ہمارے سروں پر گردنوں پر بہت احسان ہے. یا اللہ جیسی ان کی قدر کرنی چاہیے تھی، جیسا ان کا حق ادا کرنا چاہیے تھا. یا اللہ ہم کمزور تھے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہماری مستورات کو یا اللہ تو بے بنا جو ثواب عطا فرما. یا اللہ ہماری مستورات سے تو کام لے. یا اللہ ہماری مستورات کو کام کا بنا دے. یا اللہ یہ بیٹھے ہوئے مجمع کو، یا اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو یا اللہ خالی واپس نہ لوٹا. اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہمارے دامنوں کو بھر دے میرے مولا. ہماری مصیبتوں کو دور کرو، امت سے حالات کو اٹھا لے. یا اللہ یہ امت حالات میں دب چکی ہے. یا اللہ سب سے اللہ بہت آزمائش کے اندر، یا اللہ جو جہاں جس شکل میں دین کی محنت کر رہا ہے وہ آزمائش میں ہے. اے اللہ تو اپنا فضل فرما دے، تو اپنا کرم فرما دے. اے اللہ تو اپنا فضل کرم فرما دے. اور یا اللہ یہ دین کی محنت کرنے والوں کی اللہ لاج رکھ لے. یا اللہ ہم کمزور ہیں اور تو کہتا ہے تیرے نبی کی زبانی حال یا اللہ یہ باتیں ہم تک پہنچی ہے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے. یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم تجھے کمزوری کا واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ ہماری بے بسی اور بے سہارے، اور یا اللہ ہماری بے بسی اور ہماری عاجزی، اور یا اللہ ہماری فقیری کا تجھے واسطہ دیتے ہیں. ہم تیرے یا اللہ تیرے فقیر ہیں. یا اللہ ہم بھکاری ہیں. یا اللہ ہم تجھ سے بھیک چاہتے ہیں. یا اللہ تو اپنے بدل سے امت کی بہترین تربیت فرما اور امت میں سے حالات کو اٹھا لے. یا اللہ امت میں سے حالات کو اٹھا لے. ہمارے بس کوئی نہیں ہے. بنی اسرائیل بس موسیٰ علیہ السلام تھے، یا اللہ صحابہ بس نبی تھے. یا اللہ ہمارے بس تو کوئی نہیں ہے. اللہ بس تو ہی اپنا فضل فرما دے اور تو ہمارا مددگار بن جا. قدم میں ہماری نصرت فرما. یا اللہ 40 دن کے اس علاقے میں آئے. یا اللہ جو ہم ادا کرنا چاہیے تھا نہیں کیا. یا اللہ غفلتوں کے ساتھ وقت گزر گیا. یا اللہ یہ ساتھیوں نے بہت خدمتیں کی. یا اللہ انہوں نے بہت محبتیں دی. یا اللہ ان کی محبتیں ہماری گردنوں پر ہے. یا اللہ ان کی محبتوں کے توفیل یا اللہ تو انہیں اپنا محبوب بنا لے. یا اللہ ہمیں تو اپنا محبوب بنا لے. ہم تجھ سے تیری محبت چاہتے ہیں. یا اللہ تیرے قدر پہ کہاں کبھی تو تیری محبت دے دے گا. یا اللہ ہماری تو بگڑی بن جائے گی، ہماری تو دنیا بن جائے گی. وہ بلال جھوم رہے تھے کہ تو نے یا اللہ بلال رضی اللہ عنہ کو ہدایت دی تھی. یا اللہ ہم بھی جھوم اٹھیں گے. ہمارے بس کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو تیرے سامنے رکھے پیش کرے. بس یا اللہ
یا اللہ ہم اپنی کمزوری کو تیرے آگے رکھتے ہیں. اللہ بس تو درگزر کا معاملہ کر لینا, تو درگزر کا معاملہ کر لینا, تو درگزر کا معاملہ کر لینا. ہمارے پاس پہلے ہی اقرار کر لیتے ہیں, پہلے ہی کہتے ہیں دوسرے کہ ہے ہی کچھ نہیں ہمارے پاس, ہمارے پاس کچھ نہیں. بس تیرے فضل کی امیدوار ہے, تیرے ہی فضل کی امیدوار ہے, تیرے ہی فضل کی امیدوار ہے. بس تو یا اللہ معاف فرما دے اور امت میں دین کی ہوائیں چلا دے, امت کو عروج نصیب فرما دے. یا اللہ زوال دیکھتے دیکھتے صدیاں گزر گئی, بس تو اپنے فضل سے امت میں عروج پیدا فرما اور اسباب بھی وہ پیدا فرما جس سے عروج نصیب فرماتا ہے. یا اللہ یہ ہمارے ماں باپ میں سے جن کا انتقال ہوا ہے, یا اللہ ان کی پوری پوری مغفرت فرما, پوری پوری بال بال مغفرت فرما. یا اللہ جو موجود ہیں ہمیں ان کی قدردانی نصیب فرما, ان کی قدردانی کی توفیق سے ہمیں مالا مال فرما. جو مجمع میں قرض کے اندر مبتلا ہے, جو قرضوں پر دبے ہوئے ہیں, یا اللہ تو اپنے خزانے غیب سے اللہ قرضوں کی ادائیگی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرما. جو بیمار ہیں اللہ ان کے شفا عطا فرما. یا اللہ جو جن گھروں میں جھگڑے چل رہے ہیں تو اپنے فضل سے ان گھروں سے جھگڑوں کو اٹھا لے اور محبتیں ڈال دے, محبتیں ڈال دے. جو کچھ مانگا عطا فرما, جو مانگنے سے رہے اپنی شاہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.